السلام علیکم ناظرین، اودھ نامہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں موسی رضا اس ویڈیو میں مفکر اسلام حکیم امت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ کی علمی شخصیت اور تعلیمی نظریات سے متعلق مقالہ پیش کروں گا۔ اس سے قبل مولانا مرحوم کا نہایت مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ حکیم امت ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی ولادت شہر لکھنؤ میں 1 جنوری 1939 کو ہوئی۔ آپ کے والد عالم دین سید کلب حسین تھے، جنہوں نے قوم و ملت کی ناقابل فراموش خدمات انجام دی۔ ڈاکٹر کلب صادق نے ابتدائی تعلیم گھر کے بزرگوں سے حاصل کی اور پھر شعور کی پختگی کے ساتھ شہر لکھنؤ کی عظیم درسگاہ جامعہ ناظمیہ اور سلطان المدارس میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد عصری اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کیا، جہاں سے عربی ادب میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے اپنے بزرگوں کی طرح قوم و ملت کی غیر معمولی خدمات انجام دی، جن میں غریبوں کی امداد کے لیے توحید المسلمین ٹرسٹ، یونٹی کالج، ایرا میڈیکل کالج اور امام زین العابدین ہاسپٹل کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ آپ کی وفات 24 نومبر 2020 مطابق 8 ربیع الثانی کو شب میں 10 بجے ہوئی اور آپ کی آخری آرام گاہ حسینیہ غفراماب قرار پایا۔ آپ کی یاد میں العزم علمی اور ثقافتی مرکز ایران کی جانب سے عزم صادق عنوان کے ساتھ 280 صفحات کا خصوصی نمبر شائع ہوا ہے، جس میں علماء و دانشوران کے مقالات شامل ہیں۔ یہاں پر ہم مولانا محمد داؤد املوی واعظ کا مقالہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ مقالہ ایسا ہمدرد نہیں قوم کو ملنے والا عنوان کے تحت لکھا گیا ہے۔ مولانا موصوف لکھتے ہیں: ذاکر فاتح فرات، ماہر علوم مشرقیات، مصلح قوم و ملت، رہنمائے راہ شریعت، علمبردار لشکر اتحاد، آبرو خاندان اجتہاد، جناب مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو ہند و بیرون ہند خاندان اجتہاد کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس عظیم خاندان کا آغاز علامہ دلدار علی غفراماب سے ہوا تھا، جو دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا چلا گیا۔ اس خاندان کے قابل فخر عالم دین قدوۃ العلماء جناب مولانا سید آقا حسن صاحب قبلہ تھے، جن کو پروردگار عالم نے عمدۃ العلماء جناب مولانا سید کلب حسین صاحب قبلہ جیسا بے نظیر فرزند عطا کیا، جس نے ذاکری کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور ہندوستان کے گوشے گوشے میں اپنے حسن بیان کا سکہ چلایا۔ اس وقت کوئی بھی چھوٹا بڑا پروگرام بغیر ان کی شرکت کے مکمل نہیں ہوتا تھا۔ لکھنؤ کی صاف ستھری زبان، لفظوں کی نشست و برخاست، جملوں کی ترکیب و تزئین کچھ ایسی پرکشش ہوتی تھی کہ حاضرین کی قوت سماعت ان کے لبوں سے لپٹ جاتی تھی۔ اسی عندلیب خطیب کو پروردگار عالم نے 2 ایسے فرزند عطا کیے جو اپنی مثال آپ تھے۔ ان کے بڑے فرزند کو آقائے شریعت جناب مولانا کلب عابد صاحب قبلہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور چھوٹے فرزند کو حکیم امت ڈاکٹر کلب صادق کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جناب کلب صادق صاحب قبلہ عمدۃ العلماء جناب مولانا سید کلب حسین صاحب قبلہ کے چھوٹے فرزند تھے، جو اپنے عظیم باپ اور بلند پائے بھائی کے قائم مقام اور جانشین تھے۔ انہوں نے دونوں کی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دیا۔ وہ خطابت میں اپنے والد محترم کے وارث تھے اور احساس ذمہ داری بڑے بھائی سے ملا تھا۔ دونوں کی تعلیم و تربیت نے ڈاکٹر صاحب کی علمی زندگی میں 4 چاند لگا دیے۔ میں مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب قبلہ کی زندگی اور قابل قدر کارناموں کا تذکرہ بعد میں کروں گا۔ پہلے یہ عرض کر دوں کہ جب کوئی انسان کسی چیز کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے تو اس کا اولین فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ خود اس کی طرف متوجہ ہو، یعنی جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس پر وہ خود عمل پیرا ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر باہر محراب ممبر ہر جگہ یہ اعلان کرتا ہو کہ علم بہت مفید ہے، علم کے بغیر انسان ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتا، دین و دنیا کی ترقی کا انحصار علم پر ہے، علم سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے، تو اس اعلان کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی صاحب علم ہو اور اپنے علم کی بنیاد پر ترقی کی منزلیں بھی طے کر چکا ہو، تاکہ لوگ اسے دیکھ کر اس کی باتوں کا وزن سمجھیں اور اس کی نصیحت کو قبول کرنے میں آناکانی نہ کریں۔ میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں ڈاکٹر صاحب کی 50 مجلسیں سماعت کی ہوں گی اور احمد آباد آنے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہا۔
کیونکہ ان کا تعلق گجرات سے بہت گہرا تھا۔ وہ اکثر مجالس کو خطاب کرنے آیا کرتے تھے۔ میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی ہر مجلس میں علم کی اہمیت اور افادیت پر زور دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ علم ترقی کی ضمانت اور جہل ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اسی کوشش میں انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی اور قابل قدر کامیابی بھی حاصل کی، اور اس کامیابی کا راز خود ان کا علم ہے۔ انہوں نے علم کے حصول میں بہت زحمتیں اٹھائیں، لیکن ترقی کے سارے راستے طے کر لیے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ قوم کے بچے اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک تعلیم کی اعلیٰ منزل پر ان کی نظر نہ ہو۔ سچ پوچھئے تو ہماری قوم کی ذلت و رسوائی، غربت و افلاس کا راز یہی جہالت اور علم کی کمی ہے۔ صدیاں گزر گئیں، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن ہماری قوم کے بچے محنت مزدوری سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ محنت مزدوری سے پیٹ تو بھرا جا سکتا ہے، لیکن ترقی کا راستہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ جناب مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ اپنی دھن کے بہت پکے اور اپنے اصول کے بہت سچے تھے۔ جن لوگوں نے انہیں قریب سے دیکھا وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا اسے ادھورا نہیں چھوڑا، اور جب تک منزل تک پہنچا نہیں لیا سکون کی سانس نہیں لی۔ غفراماب کے امام باڑے کا باہری حصہ برسوں سے غاصبوں کے قبضے میں تھا۔ کسی متولی میں اتنی جرأت و ہمت نہیں پیدا ہوئی کہ ان غاصبوں کے قبضے سے مقبوضہ حصے کو آزاد کراتا، لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لیا اور جد و جہد شروع کی تو اللہ نے ان کی نیک نیتی کا ان کو بھرپور صلہ دیا۔ سارے غاصبین زمین چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، حالانکہ اثر و رسوخ اور قوت و طاقت رکھنے والوں نے ان غاصبوں کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کی کمک و مدد کی، لیکن ڈاکٹر صاحب کی حکمت عملی اور خلوص نیت کے آگے کسی کی کچھ نہ چلی۔ آج غفراماب کا امام باڑہ ڈاکٹر صاحب کی توجہ خاص کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اور یہ بھی جان کر آپ کو بے پناہ خوشی ہوگی کہ اس امام باڑے کی عمارت نہایت پرانی اور خستہ ہو چکی تھی۔ مولانا موصوف نے اس کی تعمیر کروائی اور 24 نومبر 2020 عیسوی کو اس میں ہمیشہ کے لیے آرام سے سو گئے۔